صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے، یہ باب ہے الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر میں اونچی آواز سے قرأت کا بیان۔ یعنی یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ نماز باجماعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز باجماعت میں کہ کچھ نمازوں میں اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، اور کچھ نمازوں میں سری طور پہ یعنی خاموشی سے قرأت کی جاتی ہے، جس میں فجر، مغرب اور عشاء وہ نمازیں ہیں کہ جس میں جہر کے ساتھ قرأت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے تذکرہ ہے اس وقت نماز فجر کا کہ اس میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ کا ایک بیان لائے ہیں امام بخاری۔ وقالت ام سلمہ فرماتی ہیں تفت وراء الناس، کہ میں نے لوگوں سے پیچھے ہٹ کر طواف کیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہ نماز فجر تھی یا کوئی اور نماز تھی، غالباً فجر ہی کی ہوگی جو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کے طواف کر رہی تھی۔ یعنی ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم حج یا عمرے پہ جائیں اور طواف کریں تو خواتین کو چاہیے کہ مردوں سے ہٹ کے ذرا اس طرح سے طواف کریں کہ مردوں کے ساتھ کم سے کم ان کو مکسنگ کا امکان جو ہے مردوں کے اندر وہ کم سے کم ہو۔ حدیث ہے 739، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابن عباس قال فرماتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، احمدین الی سوق عکاظ، ارادہ آپ نے کیا عکاظ کے بازار کی طرف جانے کا۔ عکاظ کا میلہ لگتا تھا، عکاظ ایک جگہ کا نام تھا جس میں بازار لگتا تھا، میلہ لگتا تھا، اور دور دراز کے لوگ آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا وہاں دعوت پہنچاتے تھے، تو عکاظ کی طرف دعوت کے لیے جا رہے تھے۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، اور کیا ہوا کہ اس دوران بھی یا اس کے علاوہ بھی کہ شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ وارسلت علیہم الشہب، اور ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جا رہے تھے۔ تو حدیث پڑھ لیں پھر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ فرجعت الشیاطین الی قومہم فقالوا، جو شیاطین تھے، جن تھے، وہ اپنے قوم کی طرف واپس گئے اور کہنے لگے ما لکم، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فقالوا حیل بیننا و بین خبر السماء، ہمارے اور آسمان سے خبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل کر دی گئی ہے۔ وارسلت علینا الشہب، اور ہمارے اوپر شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، کہا کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ جو تمہارے اور خبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ عائد کر دی گئی ہے۔ فاضربوا مشارق الارض و مغاربہا، کہ چلو پھر تم چلو پھرو، یعنی چل پھر کے دیکھو زمین کے اور آسمان کے مشرق اور مغرب میں۔ فانظروا ما ھذا الذی حال بینکم و بین خبر السماء، اور دیکھو کہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامہ، وہ پھر گئے اور ان کی توجہ، ان کا جو دھیان تھا تہامہ کی طرف ہوا۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بالنخلہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ میں نخلہ کے مقام پہ تھے۔ یہ تہامہ مکہ کے قریب جگہ ہے اور نخلہ بھی اس کا ایک مقام ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے مقام پہ تھے، عامدین الی سوق عکاظ، اور عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، ارادہ وہاں کا کیا تھا۔ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، اور اس وقت نخلہ کے مقام پہ نماز باجماعت ہو رہی تھی اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ صلاۃ فجر پڑھ رہے تھے۔ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمِعُوا لَهُ، جب انہوں نے جنوں نے یعنی قرآن پاک سنا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی اور اس کو غور سے سنا، پوری طرح سے متوجہ ہوئے۔ فقالوا، پھر کہنے لگے ھذا واللہ الذی حال بینکم و بین خبر السماء، کہا اللہ کی قسم یہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ فہنالک حین رجعوا الی قومہم، پھر وہ اپنے قوم کی طرف واپس گئے۔ فقالوا، اور کہنے لگے یا قومنا، اے قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ یہ سورہ جن کی ابتدائی آیات ہیں
کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور آپ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا، اور یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں جو سورہ جن کی ابتدائی آیات ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی خبر دی کہ جنات تھے جو آپ کا کلام سن رہے تھے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ جن بھی شریک تھے اور انہوں نے اس کلام کو سنا، پھر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کے انہوں نے قوم کو یہ خبر دی۔ تو حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ تو یہ کہ فجر کی نماز تھی، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں، بلند آواز میں قرات کر رہے تھے۔ تو بلند آواز میں قرات گویا جہری طور پہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اس لیے امام بخاری اس کو اس باب میں لائے کہ فجر کے وقت فجر کی نماز میں جو قرات ہوگی وہ جہری آواز یعنی اونچی آواز میں کی جائے گی۔ اس کے جو دوسرے مضامین اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جنات بھی سنتے تھے، اور جنات نے بھی اس کو قبول کیا، کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ فآمنا بھی، کہ ہم اس پہ ایمان لائے اور ولن نشرک بربنا احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو گویا جنات بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا وہ سنا۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ معلوم نہیں تھا کہ جنات قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر تھی۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جنات اور شیاطین آسمان کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، وہاں سے سنگن لیتے رہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی خبر ایسی ہو، کوئی فرشتوں سے کسی سے آگے پیچھے چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ اور طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی جنات جو ہیں گھوما پھرا کرتے تھے، اور کوئی خبر اگر مل جاتی تھی تو وہ لا کے اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، جادوگروں کو بتاتے تھے، اور کاہن جو تھے وہ ان کے ساتھ کوئی ہزاروں چھوٹی سچی باتیں لگا کے تو لوگوں کو بتا دیتے تھے، تو کوئی بات اس میں سے سچی ہو جاتی تھی اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہوتی تھی۔ تو جب وہ سچی ہو جاتی تھی تو وہ سمجھتے کہ بھئی اس کے پاس تو بڑا غیب کا علم ہے، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ چل گیا، جیسے آج کل بھی ہے جو ہمارے نجومی ہیں اور بہت سے پیش گوئیاں کرنے والے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ کوئی ستاروں سے حساب لگاتے ہیں، یا اس طرح کی سنگن جو ہے وہ مختلف چیزوں سے لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ پہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو آسمان پہ سخت پہرے لگ گئے، جیسا کہ اسی سورہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان کے ارد گرد پھر رہے تھے، لیکن آسمان پہ کوئی چیز حائل ہو گئی تھی ہمارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی سورہ جن بھی اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی وہ جو جنات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، بالکل پہرے لگ گئے آسمان پہ کہ کوئی شیاطین کوئی جن ادھر نہ آ سکیں اور کسی وحی کے اندر کوئی خلل نہ ڈال سکیں، کوئی خبر ایسی لے کے وہ باہر پھیلا نہ سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب اگر ہم میں سے کوئی چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زمین پہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اب ہم عالم بالا میں سنگن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے، اور جدھر بھی جاتے ہیں ہمارے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو جنات کا یہ قول تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں نقل کیا، اور پھر جب وہ گھومتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوقاس کی طرف جاتے ہوئے نخلا کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، قرآن ان کے کان میں پڑتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی خاص چیز ہے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔